اس کا حصہ نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیا انسان میں بہت بڑی طاقت ہے، روک لے گا وہ آپ کو؟ نہیں. جو اس کے پیچھے آئے گا نا وہ بہت بڑا منصف ہے، رحمان ہے، وہ اس سے محبت بہت کرتا ہے، وہ آپ سے محبت بہت کرتا ہے. کیا ہمیں یہ یقین ہے، پورا یقین، کہ آج تک جس انسان نے میرا نقصان کیا ہے اس کو سزا ملے گی؟ ڈر لگ رہا ہے نا بولتے ہوئے، کیونکہ ایسے تو سوچتے ہی نہیں ہیں. رحمان کا مطلب سب معاف، رحمان کا مطلب سب معاف نہیں ہے. رحمان ہی کا مطلب ہے کہ انصاف ہوگا. اگر محبت نہ ہوتی تو پھر سب کوئی سب معاف ہے. ہر وہ انسان جس نے آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا نام ایسے لیا ہے نا جیسے آپ کو پسند نہیں ہوتا. مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لٹرلی قیامت والے دن واپس کرنا پڑے گا. عزت پہ حملہ کر دیا تم نے. مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے. لا یبغیان، وہ کراس نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو. پانی کو الگ رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. ابھی ہم یہاں تو ہم سے بہتر کون سمجھتا ہے پانی کو، کہ پانی کا ایک راستہ بند کرو گے دوسرے راستے آئے گا. پانی پہ کس کو کمال حاصل ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سورہ رحمان اگر ہم پلے کریں تو اس میں تو وہ ویڈیو دکھاتے بھی ہیں جہاں ایک جگہ گدلا پانی اور ایک جگہ صاف پانی ہے، وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں مکس نہیں ہو رہے. وہاں تو ہمیں دکھ جاتی ہے یہ بات. اس کے علاوہ سمندر میں ہر 50 میٹر کے بعد پانی چینج ہو رہا ہے. پانی کی کوالٹیز، ڈینسٹی چینج ہو رہی ہے، اس کی ویلیوز چینج ہو رہی ہیں. 50 میٹر نیچے جو مچھلی رہتی ہے وہ اوپر نہیں آ سکتی کیونکہ وہاں زندہ نہیں رہ سکے گی، اور وہ لٹرلی وہاں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں. وہ کیوں نہیں کراس کری؟ انہیں کون بتا رہا ہے؟ بینہما برزخ، درمیان میں ایک آڑ ہے، پردہ ہے، کراس کر ہی نہیں سکتے. تو وہ جو پانیوں میں آڑ رکھ سکتا ہے وہ انسانوں میں آڑ نہیں رکھے گا کہ حق نہیں مارنا کسی کا، گردن نہیں پکڑ لینی کسی کی، آنکھ نہیں نوچ لینی کسی کی، دل نہیں نکال لینا کسی کا. آڑ بنائی ہے اس نے. اب جس نے کراس کیا ہے وہ پھر قیامت والے دن حساب ہو جائے گا، اور حساب ہوگا. جس انسان کو انصاف پہ یقین نہیں ہے نا وہ دیکھ لے کہ قرآن کا کتنا حصہ ہے جس کو جھٹلا رہا ہے. رحمان، ہم نے اکثر یہ سنا نا اللہ تعالیٰ تو بڑا پیار کرتے ہیں، سبھی معاف ہے. پیار کرتے ہیں اس لیے سب نہیں معاف. اس دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں کوئی بات نہیں، جتنے بھی گناہ ہو گئے واپس آ جاؤ. قیامت والے دن کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو انصاف کا دن ہے. مالک یوم الدین. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دعا مانگتے ہوئے ڈر جاتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پانی الگ رکھے ہوئے، جو مرضی مانگو. وہ چیزیں جو دنیا کو لگ رہا ہے امپاسبل ہیں، آپ پاگل لگیں دنیا کو. ایک جملہ ہے نا کہ اللہ پہ توکل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں کہ یہ تو کام نہیں ہو سکتا، اس انسان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. جیسے آج ہم یہاں بیٹھ کے یہ یقین کر لیں، سب سے پہلے دعا، اور دعا پہ یقین، اور پھر ساتھ میں کام، کہ یا اللہ یہ جو مسئلہ ہے پانی کا وہ ٹھیک ہو جائے. اپنے لیے نہ صحیح تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. ہمیں وہ آیت ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کسی ایک انسان کی جان بچانا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچانا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اگلی اسی آیت کا اگلا جملہ ہے کہ اور کسی ایک انسان کی جان لینا ایسے جیسے ساری انسانیت کی جان لینا. ایک انسان اللہ کو اتنا قیمتی ہے، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. مسجدیں بنا ہم نے نیکی اس کو سمجھ لیا ہے، مسجد کھڑی کر دو. قرآن کی آیت ہے، مجھے مفہوم بھول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کعبے میں طواف کرنا اور زکوٰۃ دے دینا، کچھ اس طرح کا جملہ کہ یہ نیکی صرف یہ نہیں ہے، جہاد کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. عمیرہ احمد ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ پاکستان میں اتنی مسجدیں ہو گئی ہیں کہ اگر پورا پاکستان ایک وقت میں مسجد میں ہو تو بھی آدھی خالی رہ جائیں گی. کوئی بھوک سے مر گیا لیکن مجھے مسجد میں ماربل لگوانا ہے. دیکھیں ہم نے دیکھے نہیں ہے لیکن گھر والوں کو پتہ ہے ماربل لگ رہے ہیں، فینسی پنکھا چاہیے، فانوس چاہیے. یا تو ہو کہ ساری خوشحالی آ گئی ہے اب لگائیں، آپ سونے کا لگا لیں پنکھا.
کہیں کوئی مر رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ سجدے کی ویلیو زیادہ کرنے کے بجائے مسجد کی ویلیو بڑھا دی، نمازی پھر بھی نہیں آ رہے. میرے ابو کو پچھلے دنوں قاری صاحب نے گلا کیا کہ عشاء کی نماز میں اب صرف 1.5 صف کی کر لو، دکھی ہو رہے تھے بہت. کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں، میرے بھائی پڑھنے جاتے ہیں تو وہ گھر آ کے بولتے بھی رہتے ہیں کہ قاری صاحب بڑے تانے دیتے ہیں کہ اسکول کی کتابیں تو تم پڑھ لیتے ہو اور دین پڑھتے ہوئے تمہیں کیا ہوتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے ایسے ریپیل ہوتے ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے کہ جانا ہی نہیں ہے مدرسے. تو میں اپنے ابو کو بس کہہ رہی تھی کہ نیت ان کی بالکل صاف ہے. ظاہر ہے ایک انسان دکھی ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے لوگ نہیں آ رہے، اور وہ لٹرلی پریشان ہوتے ہیں. جب میرے بھائی سپارہ پڑھنے نہیں جاتے تو ابو کو شکایت کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں آ رہے پڑھنے کے لیے. درد رکھتے ہیں انسانیت کا. وہ جو حکمہ کے تھرو بلانا تھا نا، ہماری جملے کا وہ جو رحم ہے وہ چلا گیا. جیسے ہی آپ نے تانا مارا ایک بچے کو کہ اسکول جاتے ہوئے تو مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کو کس نے کہا اسکول جاتے ہوئے مسئلہ نہیں ہوتا؟ وہ اسکول جاتے ہوئے بھی ڈانٹ کھا کے ہی جاتا ہے، روز کہتا ہے میں نے نہیں جانا، امی اس کو زبردستی بھیجتی ہیں. اس بچے کو جب تانا پڑ جاتا ہے کہ اسکول جاتے ہوئے مسئلہ نہیں ہوتا، سپارہ پڑھنے آتے ہوئے تمہیں بہت مسئلے ہو جاتے ہیں، وہ کیوں ہو جائے قرآن پڑھنے؟ تو نیتیں ٹھیک ہیں، بس تھوڑا دور جا کے سوچ لیں گے نا کہ ہو کیا رہا ہے تو سمجھ آ جائے گا. میں اور آپ نا بہت طاقتور ہیں، بہت. ہم جو سوچ لیں گے وہ بن جائیں گے. وہ یہ تو اسلام ہی ہے کہ اللہ سے آپ جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہے. میں نے اللہ سے گمان رکھا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ والا ایک گھر چلانا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو ساری فیسلٹیز دے دیں گے، لیکن اس میں بھی مسئلے ہوں گے، ورنہ تو زندگی ہے ہی نہیں. میں نے سوچ لیا یا اللہ میں نے پورا پاکستان چلانا ہے، پورا پاکستان بچانا ہے، اتنی ہی انرجی، اتنے ہی ریسورسز، اتنا ہی درد، اتنی ہی تڑپ آ جائے گی. جیسے ہی میں چھوٹا مسئلہ پکڑتی ہوں نا، اپنا گھر پکڑتی ہوں تو خود چھوٹی ہو جاتی ہوں، مسئلے میرے اوپر حاوی آ جاتے ہیں. جیسے ہی میں بڑا مسئلہ پکڑتی ہوں، دنیا کا ہر مسئلہ میرے آگے چھوٹا ہو جاتا ہے. کم از کم وہ جس نے ابھی میری جان کھائی ہوئی ہے، نوکری نہیں لگ رہی، بیماری آ گئی، جس کو پتہ ہے بڑا کام ہے. ہماری اردو کی ٹیچر بولا کرتی تھی کہ نازک لوگوں کا کام نہیں ہے پڑھائی، اور مجھے آج کل اپنے آپ کو بولنا پڑتا ہے کہ یہ نازک ہو کے نہیں ہوگا کام. کہ سر میں درد ہو گیا تو لیٹ گئے، بخار ہو گیا تو کام نہیں ہونا. بھائی بڑا کام پکڑیں گے تو انرجی آ جائے گی، پھر یہ مسئلے چھوٹے ہو جائیں گے. دو ہی چوائسیز ہیں، یا پہاڑ ہم اپنے اوپر گرنے دیں یا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جائیں، یا پہاڑ چڑھنا شروع کر دیں. ہم نہیں چڑھ رہے، وہ اوپر گر رہے بار بار. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جہاز جو سمندروں میں فی البحر کالأعلام پہاڑوں کی طرح چلتے پھرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم وہ جو آیت پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حالت نہیں بدلیں گے جب تک آپ نہیں بدلیں گے. آپ پہلا قدم اٹھائیں، آگے اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. کل من علیہا فان، جو کچھ ہے زمین پہ یا اس دنیا میں سب فنا ہو جانا. میری دادی اماں کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ دادی اماں نے اپنی زندگی کے کتنے فیصلے اپنے بچوں کے لیے، کتنی بار اللہ تعالیٰ کو پیچھے رکھا ہوگا. وہ کہا ہوگا کہ بچے پل جائیں، بچوں کا نقصان نہ ہو، بچے دھیان میں رہیں. یا لوگوں کے ڈر سے کتنی دفعہ فیصلے بدلے ہوں گے، لوگوں کی ڈر سے کتنی دفعہ لوگ اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نیچے. بولتے ہوئے شرم آتی ہے، بالکل آتی ہے، میری زبان بھی کانپتی ہے، لیکن بولنا پڑے گا، ورنہ ہم نے ابھی تک سارا شرک، ساری ریاکاری چھپا کے رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے. اس محبت پہ ایک دفعہ سوالیہ نشان لگائیں، ساری حقیقت کھول کے سامنے آ جاتی ہے. مجھے تو 10 دن بخار ہو جائے تو میں ناشکری ہو جاتی ہوں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایک دن صبر، دوسرے دن، 10ویں دن آپ کہتے ہیں یا اللہ بس ہو گئی، بس. سوالیہ نشان لگایا تو دکھا دیا نا اللہ نے کہ شکر گزاری کا جو زوم تھا بس یہی تھا. کل من علیہا فان. مزے کی بات یہ ہے، جب قیامت آئے گی نا تو وہ سٹیجز میں آئے گی. جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب دنیا تباہ ہو جائے گی. انسان مر جائیں گے، جن مر جائیں گے، جانور کچھ بھی نہیں ہے، زمین آسمان چاند ستارے کچھ بھی نہیں بچا.
صرف حضرت جبرائیل رہ جائیں گے. آخر میں حضرت جبرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے. کوئی بھی نہیں. اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ اس ریالٹی کی بات ہو رہی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تو صرف تمہارے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا. ذو الجلال والاکرام، جلال والا، اکرام والا. یہ بھی سورہ پڑھ کے یا قرآن پڑھ کے اکثر لوگوں کو لگتا ہے، غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے رب کو اتنی تعریف کیوں چاہیے اپنی؟ جب دنیا میں کوئی نہیں ہوگا وہ تب بھی جلال والا ہے، اکرام والا ہے، تکریم والا ہے، عزت والا ہے. اب تو کوئی نہیں ہے عزت کرنے والا، کیونکہ وہ عزت ہے ہی اس کی، اس کو چاہیے نہیں کوئی. الحمدللہ تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہیں، چاہے میں کروں نہ کروں، دنیا میں کوئی کرے یا نہ کرے. اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ تم چھوٹے پڑتے ہو مجھے چھوڑ کے، اٹھو واپس. کس کس نعمت کا انکار کرنا ہے؟ اپنی کس کس اہلیت کو کہنا ہے میں کچھ نہیں. جب بھی مجھے اور آپ کو کسی انسان کا خوف ہو نا، یا ہم کسی انسان کی محبت میں اللہ کو پیچھے چھوڑنے لگے ہوں، بس یہ دو آیتیں ہیں کل زندگی کا خلاصہ. انہوں نے تو رہنا ہی نہیں ہے. وہ تو بات بڑی دور کی ہے، انہوں نے تو اگلے 30 سال میں نہیں رہنا. ان کے لیے اللہ کو ناراض کر دو. اگر اللہ تعالیٰ ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی میموری میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور آپ ہیں اللہ کے پاس. تو جہاں بچ جائیں گے میں اور آپ وہیں رہتے ہیں. پھر بچے بھول جاتے ہیں کہ نہیں بھول جاتے؟ ماں باپ کتنی دفعہ یاد کر لیتے ہیں، رمضان میں، برسی پہ، 3 دن میں 1 دفعہ. ہم تو دیکھتے ہیں نا. بچوں کے تو اپنے بچے ہیں، اب تو ان کو اپنی فکر ہے. ہمارے بچوں کے بھی اپنے بچے ہوں گے، ان کو اپنی فکر ہوگی. وہ بھول جائیں گے ماں باپ نے کس مشکل سے پالا تھا. تو ان کے لیے بھی کیوں اللہ کو چھوڑنا ہے؟ یہی وقت ہے. اگر میں اور آپ آج بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہی وقت ہے اپنی زندگی کی ڈائریکشن چینج کرنے کا، اپنی زندگی سے دوسرے انسانوں کو ہٹانے کا. کہ میرے اور اللہ کے بیچ نہ آؤ بھائی، ہوگے تم میرے بچے، لیکن فی الحال ہٹو، نماز پڑھنے دو. کیا جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ تو نہیں بولتے، بدنیتی سے استعمال کر لیتے ہیں. حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے. کل کوئی کہہ رہا تھا کہ عبادت کی سادہ ڈیفینیشن یہ ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے بس اسی کی آپ عبادت کرتے ہیں. ایک دن ہو گیا مہمان آئے تو اثر لیٹ ہو گئی، اگر روز لیٹ ہو رہی ہے تو آپ عبادت کر رہے ہیں بچوں کی. غلامی ہے نا عبادت. کل من علیہا فان، جو کچھ ہے سب ختم ہے. تو پھر تم نے کس کو پکڑا ہے؟ ابھی ہم شروع میں ڈسکرائب کر چکے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کا ہاتھ نہیں منظور. اللہ کو چھوڑنا پڑے گا سب. بڑے مسئلے کو ہاتھ تو ڈالیں. اپنی زندگی کے مسئلے اتنے چھوٹے ہو جائیں گے، اتنے چھوٹے حقیر. جس انسان کو اندھیرا دکھ جاتا ہے نا، اس کو دوسرے لوگ سمجھ نہیں آتے کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے. لیکن پھر وہاں بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ یہ اسی اندھیرے میں جہاں سے میں ابھی تھوڑا سا ایک قدم آگے چل کے آ گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی اور کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی سے مانگ رہے ہیں. ہندو تو نہیں مانگتے، یہودی تو نہیں مانگتے، عیسائی تو نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رب تو میں ہی ہوں نا، میں نہیں دوں گا، مر جائیں گے. اور کوئی ہو تو پالے، اور کوئی ہو تو دل کو ڈھارس دے، وہی دے گا. ہمیں پتہ ہے نا ہمارے باڈی کا ایک ایک سیل، ہمارا دل ہر بار دھڑکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے. سورج روز نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اجازت لے کے آتا ہے. ہماری روحیں جب رات کو جسم سے نکل جاتی ہیں تو واپس آنے سے پہلے ہر روح اجازت لے کے آتی ہے. فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ واپس بھیجنا کہ نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے، ابھی یہ واپس جائے گی. یسألہ من فی السماوات، اتنے ڈیپینڈنٹ. تو جس کے اوپر واقعی میں اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے اوپر پوری طرح انحصار کر لیتے ہیں. یا اللہ میں نے لے لیا بڑا کام، میں نے بچانی ہے دنیا، اور لٹرلی بچانی ہے. مسلمان اس دنیا پہ اپنا گھر بچانے نہیں آیا. اپنا گھر تو جانور بھی بچا لیتے ہیں، پھر انسان اور جانور میں فرق کہاں کریں گے ہم. کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر روز ایک نئے کام میں مصروف ہوتا ہے. اسے ہر روز کام ہے. شان ایسے کام ہے جو اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب چھوڑ کے کس کے پاس جانا ہے اور کس کس بات کا انکار کرنا ہے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. یہ ایک بڑا عام مفروضہ ہے نا کہ اللہ کو بڑے بڑے کام ہیں، جنگیں روکنی ہیں، آسمان سنبھالنے ہیں، میری زندگی کیا. خاص طور پہ جو گناہ کرتے ہیں وہ یہ دلیل پکڑ لیتے ہیں اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کسی کا دل دکھا دیا، ایک کلو سیب میں ہی تو بےایمانی کی ہے، زمین اتنی سی تو ڈالی ہے. ایک ہاتھ زمین ڈالنے والے کے گلے میں 7 زمینوں کا وزن ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن. یا تو ہم یہ کہیں کہ ہمیں اللہ پہ ایمان نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ قیامت پہ ایمان نہیں ہے، یا لوگوں کا حق کھانا بند کریں. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہوتی ہیں؟ ابھی کوئی نماز میں اللہ کے آگے کھڑا ہو کے آیا ہے اور ابھی اس نے اپنے بچوں میں تفریق کر دی ہے. ایک زیادہ پیارا ہے، ایک کم پیارا. محبت زیادہ کم ہونے میں فرق نہیں ہے، اگر آپ کا رویہ اوپر نیچے ہو گیا تو پھر تو حق مار دی. ہیں بچوں کو شکایتیں کہ نہیں؟ آپ کو بتاتے ہیں نہیں بتاتے، باہر آرام سے بتاتے ہیں کہ میرے ابو یا میری امی چھوٹے بہن بھائیوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، میرا نہیں رکھتے. ان سے غلطی ہو جائے تو معافی ہے، میں کروں تو معافی نہیں. ہم یہی کرتے ہیں. جو بچہ ہماری بات سنتا ہے نا اس کو تو دبا دیتے ہیں، اس کو سال کی ایک غلطی بھی معاف نہیں. ایک غلطی کرے سارے چڑھیں گے اس کے اوپر، اور دوسرا کر رہا ہے اس کو تو روز کی 10 معاف ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ ہے ہی ایسا. یہ کیا کون سا کارڈ ہے جو دے دیا؟ انصاف کا تقاضا تو نہیں ہے نا. انصاف کا تقاضا تو یہ کہ جو غلطی کرے گا اس کو برابر کی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں لگ رہا ہے میں بہت مصروف ہے، مجھے بہت کام ہے اور تمہارے لیے وقت نہیں میرے پاس. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. میں ان قریب تمہارے لیے خود کو فارغ کر لوں گا. أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور کون کون سی نعمت کو جھٹلانا ہے یا اللہ؟ یہ کوئی نعمت تو نہیں ہوئی. ابھی بھی آپ مجھے ڈرا رہے ہیں. ڈرایا ہی نا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ڈرانا ہی تو نعمت ہے. بغیر ڈرے تم سیدھا سیدھا گئے اور کھائی میں گر گئے تو نقصان نہیں ہو جائے گا تمہارا؟ تمہیں تو ڈرانا بنتا ہے. یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی حدود میں سے باہر چلے جاؤ. فانفذوا، تو بھاگ جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، کوشش کے سوا تم بھاگ نہیں سکتے. جب پولیس کسی کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے نا اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے بیریل ہے یا آگے ہماری ٹیم کھڑی ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جانے دیتے ہیں کیونکہ سامنے سے آ رہی ہے، سامنے راستہ ہی بند ہے. میں اور آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین اور آسمان کی حدود. 14 بلین ایئرز لگیں کسی کو زمین سے باہر نکلنے میں. اتنی تو عمر بھی نہیں ہے آسمان کی حدود سے باہر نکلنے میں، وہ بھی اتنی جتنی ہمیں ابھی پتہ ہے. جو سائنس والا بندہ ہوگا نا اس کو یہ آیت دل پہ گرے گی، کیونکہ وہ جانتا ہے کس آسمان کی بات ہو رہی ہے، وہ جانتا ہے کتنی بڑی وسعت کی بات ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ آسمان دکھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا. میں اور آپ اس ٹائم کی سپیڈ سے اسپیس میں موو کر رہے ہیں اور ہمارے گرد چاند موو کر رہا ہے، ہم سورج کے گرد موو کر رہے ہیں اور سورج اپنے کام پہ جا رہا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور کس کس نعمت اور صفت کا انکار ہے، کون سی قدرت کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے باہر ہو گئے. یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ. اب اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ کچھ لوگ ہوں گے جو کریں گے، جنات خاص طور پہ، اس لیے پہلے نام بھی جنات کا آیا تھا، یا معاشر الجن والانس. انسان تو بیچارے چلیں گے کہاں تک جائیں گے، جن تو اڑ سکتے ہیں، وہ تو ابھی بھی زمین کی حدود سے باہر جا سکتے ہیں. قیامت والے دن بھی کچھ جن ہوں گے جو کوشش کریں گے، پھر ان کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں واپس. وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یا اللہ یہ کون سی نعمت ہے، آپ تو ہمیں جانے نہیں دے رہے کہیں. کیا یہ اس کے اوپر نعمت نہیں ہے جس کا حق مارا گیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ظالم کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا، سوچنا بھی نہیں کہ یہ نکل گیا ہے جھوٹ بول کے. ہم نے نا دنیا پوری ظالم نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو مظلوم ہے یا جو اچھے لوگ ہیں دنیا پہ ان کا بھی انصاف پہ یقین نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ نے پکڑ لینی ہے اس کی گردن، چاہے وہ کوئی ساس ہے یا نند ہے، چاہے سسر ہے یا پولیٹیشین ہے. یقین تو آ جائے کہ میرا رب پکڑ لے گا تمہاری گردن. پھر اعتماد سے تو کھڑے ہوں گے اس کے سامنے، پھر اس کے لہجے سے ڈریں گے تو نہیں، اس کی طاقت سے تو نہیں ڈریں گے. تمہیں کیا پتا میرے پیچھے کون کھڑا ہے، دھیان سے بھائی آواز نیچے. ہماری تو ہمت ہی نہیں. اسلام میں نا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جب آتے تھے اور صحابہ کرام اگر کھڑے ہو گئے تو غصہ کر جاتے تھے کہ تم نے زمانہ جاہلیت والی رسمیں پکڑ لی ہیں. اور آپ کا ایک الگ جگہ فرمان ہے کہ جاہلیت کی رسمیں میرے پاؤں کے نیچے. اب ایک دن بیماری میں آ رہے ہیں تب بھی نہیں کھڑے ہونے دیا. اتنی بیماری میں کہ سہارا ہے، صحابی پکڑ کے لا رہے ہیں، وہ اس لیے اٹھے تھے کہ مدد تو نہیں چاہیے. کھڑے نہیں ہوگا کوئی کسی کے. ہمارے ہاں کوئی نہ تو کھڑا ہو، بدتمیزی ہے بھائی. اس کے پیچھے سائیکالوجی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت وہ آسمانوں کو لگائی ہے، میرے علاوہ تم کسی کے لیے نہیں کھڑے ہوگے. اس لیے ڈاکٹر اسرار احمد جب کہتے ہیں کہ قومی ترانے کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوتا مسلمان، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جڑ نہیں پکڑیں گے تو نہیں سمجھ آئے گا. جڑ پکڑیں گے کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ کیونکہ انسان کی غیرت کے خلاف ہے. تو اللہ کے علاوہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، اور انسان کی عزت بچائی ہے اللہ نے. برابر ہے نا ہر انسان، تو ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کر سکتا ہے. پھر اس کی دلیل میں کیا لاتے ہیں کہ رسول اللہ بھی تو حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. محبت میں باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. آپ تو بیٹی کو کھڑا کرا رہے ہیں باپ کے لیے. کرنا ہے تو پھر وہی کریں اور وہیں پہ کریں. وہ باہر کی حدیث کیوں بول گئے ہیں کہ احتراماً نہیں کھڑا ہوگا کوئی؟ سوال یہ ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے. جیسے ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں نا کسی، اور یہ میں کر چکی ہوں اب مجھے پتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی انسان کو دیکھ کے، اب ایک روب دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ تو بڑے ہیں، ان کو کیسے بتاؤں آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. دل میں بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. جب وہ روب جاتا ہے نا، وہ جو ایک غیرت آتی ہے کہ بھائی اللہ ہی ہے میرا. آپ ہوں گے 80 سال کے بھی تو عمر کاٹنے میں کیا ہے. وہ سب دنیا کے سب سے رسول اللہ سے بہتر کون ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کے لیے نہیں کھڑے ہونا تو پھر کسی کے لیے نہیں ہونا. وہ سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. یہ وہ آہستہ آہستہ 1 سال لگا تھا مجھے اسکول میں بچوں کو. میں نے کنونس بھی نہیں کیا بتا کہ جب آخر میں حد آئی، جب موقع آیا تو انہوں نے کھڑے ہونے سے انکار کیا اور کام ہو گیا. تب جب ضرورت تھی، اور پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ جو ہنڈیاں پک رہی تھی نا، وہ جو دانا زمین کے اندر کھل رہا تھا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا اور آپ رو رہے تھے کہ اللہ کچھ نہیں ہو رہا. وہ جس دن نکلنا ہوتا ہے وہ اسی دن نکلتا ہے. کیوں نہیں کھڑا ہونے دے رہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں شرک کیوں سب سے بڑا گناہ ہے، تمہیں چھوٹا نہیں ہونے دینا میں نے. تم میرے بندے ہو. بس ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائیں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تب کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اپنے رب کی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ. اس دن پوچھا نہیں جائے گا عن ذنبہ، گناہوں کے بارے میں، انس ولا جان، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے. کیا مطلب یا اللہ کوئی باس پرس نہیں ہے؟ نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ پوچھا نہیں جائے گا. کہ کیا مطلب ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعرف المجرمون بسیماہم. مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. قیامت والے دن اٹھے ہیں اور سب کو پتا ہے کون کس کھاتے میں. چہرے سرخ ہو گئے، لال کالے ہو گئے ڈر کی وجہ سے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. جہنم کی بھی خوراک ہے. جنت میں ہمیں
خوراک کا ذکر ملتا ہے نا، جہنم میں بھی کانٹے دار درخت ہے اور بھوک اتنی شدید ہے کہ لوگ وہ بھی اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ جنت والے بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے کبھی بھی، کیونکہ وہاں بھوک ہے ہی نہیں، وہ صرف ٹیسٹ کے لیے کھائیں گے۔ جہنم والوں کی بھوک اتنی شدید ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایک کانٹا لیا انہوں نے کھایا، وہ کھلک میں پھنس گیا، اب انہیں پانی چاہیے، کھولتا ہوا پانی ہے، لیکن تکلیف اتنی شدید ہے کہ وہی پانی پی لیں گے۔ اب پانی اتنا شدید گرم ہے کہ اب سانس نہیں لی جا رہی، پھر واپس جائیں گے اور گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ بھوک نہ، سوال یہ ہے کہ کیوں ہی بیٹھ جاتے، بھوک اتنی شدید ہے کہ جائیں گے واپس، گھوم ہی جا رہے ہیں، گھوم ہی جا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈر گئے ہو تو خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے۔ اب اگلی پوری سورہ صرف جنت ڈسکرائب کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں ڈرانا ضروری ہے، تمہیں ڈرا کے رکھنا ضروری ہے، ورنہ کسی کو تھپڑ مارتے ہوئے تمہارا ہاتھ نہیں کانپے گا، ورنہ کسی کی زمین لیتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے گا، پھل میں بے ایمانی کرتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے گا۔ ڈر تو ضروری ہے۔ اب ڈر گئے ہو، اب تمہارے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میں نے آخر کی آیتیں جلدی جلدی بھی اسی لیے پڑھی ہیں تاکہ وہ درمیان سے سلسلہ نہیں توڑ سکتے، پوری بات تو سمجھ آئے اللہ کی، ورنہ آج سارا دن ہم خوف میں ہی گھومتے پھرتے۔ ڈر بھی ضروری ہے، وہ ساتھ ہی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ رہا ہمیشہ ہمیشہ تو تمہارے لیے جنت ہے۔ جہنم میں کون جائے گا جس کو ڈر نہیں ہے، اس کا جو بچا نہیں ہے اس راستے جانے سے۔